بیت نبی ہے، جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا۔ ہے اسلام اندر اسلام دونوں، ہے ایمان اندر ایمان دونوں۔ گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے۔ حضرت میں نے بات کو سمیٹنا ہے، لیکن بات اب بھی تھوڑی سی بے ترتیب ہو گئی اور زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ میں حضرات مولانا شہد صاحب، مولانا صدیقی صاحب، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت چہرے اور میرے پرانے مہربانوں میں سے حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان کی شفقت چاہتے ہوئے ایک بات حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے نبی آئے، مجھے اس بات پہ دکھ ہوگا اگر یہ جملہ آپ نے بے دہانی سے سنا یا اس کی قدر نہ کی۔ میری قدر کی اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے کیا کہا؟ پانی انہیں پلانے دیں، آپ مجھے میں بات کی قدر کر رہا ہوں، بات کی، اس کی قدر کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے دکھ ہوگا جتنے نبی تشریف لائے حضرات علماء کرام، میں آپ کو یہ سبق کے طور پر جملہ سنانے لگوں۔ جتنے نبی تشریف لائے باغات کے علاقے میں، ہزاروں انبیاء فلسطین کے علاقے میں تشریف لائے، باغات کے علاقے، نہروں کے علاقے، دریاؤں کے علاقے۔ یہ جملہ میں بڑی محنت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بعض دفعہ جملے جی جاتا ہے کہ بندہ کسی کے حوالے کرے، لیکن پھر بندہ روک لیتا ہے کہ یار رہنے دے، کہیں اور کسی موقع کے لیے روک لوں، لیکن میں وہ کنجوسی نہیں کر رہا، میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جتنے انبیاء تشریف لائے باغات کے علاقے میں، نہروں کے علاقے، چشموں کے علاقے، باغات کے علاقے، دریاؤں کے علاقے، لیکن جب حضور کے لیے اللہ نے اہتمام فرمانا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا بوادن غیر ذی زر، ہجرت کیجئے پتھروں کے علاقے میں۔ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے انبیاء باغات کے علاقے میں، نہروں کے علاقے، دریاؤں کے علاقے، چشموں کے علاقے، باغات سرسبز علاقے۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا ویران جگہ پر، نہ چشمہ ہے جہاں، نہ دریا ہے، نہ نہر ہے، نہ باغات ہیں، نہ سبزہ ہے۔ اپنے تخیل میں یہ بات سوچی اور پھر رب سے سوال کر دیا، اللہ حیران ہوں تیری حکمتوں پر۔ ہر نبی باغات والے علاقے میں، ہر نبی نہروں والے علاقے میں، ہر نبی چشموں والے علاقے میں، اور حضور کے لیے اس علاقے کا انتخاب مشکل ترین جگہ، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے۔ اور جب بالکل حضور تشریف لانے لگے، اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ دینے لگا حضرت، جب حضور بالکل قریب پہنچ گئے آنے کے لیے، وہ ساری آبادی، ان کے دل پتھر، ان کی زبانیں پتھر، ان کے ہاتھ پتھر۔ اللہ کیا حکمتیں ہیں! اللہ فرماتے ہیں، میں نے محبوب کو کہا، محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے، انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو بندگی کا ذوق عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ایسا بنانا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اور میرے آقا نے پھر انہی پتھروں کو اٹھایا، اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا عرفہ کیا کہ پھر امت کو کہا امتیو اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، یہ حضور کی نظر تھی، یہ پیارے آقا کی صحبت کا اثر تھا کہ اللہ نے جو دین دیا، حضور نے وہ سارا دین کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ دین صحابہ کا ہے، اب امت نے جو دین لینا ہوگا تو صحابہ کے در سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ لیکن میں اس جملے کو ادھورا سمجھتا ہوں، اور یہ میرا اپنا ذوق ہے، اور یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں، اور یہ میرے خیال میں ہی بولنے لگا ہوں۔ اس جملے کے بھی دو جز ہوں گے۔ پہلا جز یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ نے پھر دین پہنچایا، جی جی، اور جملہ سنیے گا، جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا نا، یہ ادھورا جملہ ہے، اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا۔ جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا۔ اور یہ جو جملہ بولنے لگا ہے یہ قاضی ہی بولنے لگا ہے، میں نے تو اس سے پہلے کسی سے نہیں سنا، میں بولنے لگا ہوں۔ پہلا جز میں نے یہ عرض کیا کہ جو جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے دین اہل بیت نے پہنچایا۔ اب یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی مسکراہٹ مجھ تک آ جائے، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا۔ یہ تخصیص اور یہ تفریق غلط ہے کہ صحابہ نے کوئی اور دین پہنچایا اور اہل بیت نے کوئی اور دین پہنچایا، یہ بات ساری غلط ہے۔ جو دین صحابہ کا، اس کی ایک مثال سن لیجیے اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ بعض سوال لوگ شرارت کے لیے پوچھتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں پوچھتے۔ مثال کے طور پر کوئی مولانا بیٹھے ہوئے ہونا تو کوئی بندہ آ جائے گا پوچھنے کے لیے، اب کوئی سی بھی حرکت وہ میں نہیں کرتا ہوں کہ یہ انداز، یہ اپنے ذہن میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت جڑا بندہ انجن کر رہے ہوئے وہ نماز ہو جاندی ہے، حالانکہ انہوں پتہ ہوندہ ہے بھی نماز نہیں ہوندی، حضرت کو لو اس واسطے پوچھ رہے، کسی نو تک لے انہوں نماز پڑھ دیاں حرکت کر دیاں تے جا کے میں انہوں جا کے کہاں بھی حضرت کہہ رہے ہیں تیری نماز۔ ایک بعض لوگ شرارت کے لیے سوال کیا کرتے۔ ایسا ہی ایک شخص آیا حضرت امام باقر کے پاس، یہ نام بھی ہمارا ہے بلکہ یہ شخصیت بھی ہماری ہے۔ ایک بندہ منو کہندے تسی علی علی بہت کردے ہو، میں کہ اس واسطے کردا کہ جس شے تے قبضہ ہو جائے رولا پانا پیندا ہے، او میری ہے۔ وہ نہیں میری گل سمجھ آ رہی؟ رولا پا کے دسنا پیندا ہے، اور رجسٹری میرے کول ہے، یہ انتقال میرے نہ ہوئے ہے۔ حضرت امام باقر کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت، اور اس کا سوال سنیے، یہ جو میری تلوار ہے، اس تلوار کا جو دستہ ہے، دستہ سمجھتے ہیں؟ اس دستے پر میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں؟ اس دستے پر میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں؟ حضرت امام باقر نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا چڑھا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی دلیل؟ ہائے ہائے، کہتا ہے دلیل؟ یقین جانے میں نے حضرت عارفی صاحب جب یہ پڑھا نا تو جھوم اٹھا، پوچھتا دلیل؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں دلیل پوچھتے ہو؟ میں نے اس لیے کہا کہ چڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر چڑھایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امام باقر نے حجت بنا دیا عمل صدیق کو۔ دوسری بات یہ،
جب حضرت نے فرمایا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا، انہوں اپنا سوال بھول گیا. وہ کہندے حضرت تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو؟ ہائے ہائے، تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو؟ حضرت امام باقر کا رخ کسی اور طرف تھا، آپ جلدی سے اٹھے، اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو ابو بکر کو صدیق مانے اللہ اسے دنیا آخرت میں عزت عطا کر، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اسے دنیا میں بھی ذلیل کر، آخرت میں بھی ذلیل کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو دین صحابہ نے پہنچایا، بولیے بولیے، وہی دین اہل بیت نے پہنچایا. جو دین صحابہ کا وہی دین اہل بیت کا. اسی لیے آج ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. ہمارے طبقے سے آپ کو نہیں کوئی ایسا مل سکتا ہے جو صحابی کا کسی کا انکار کرے یا اہل بیت کا انکار کرے، کیونکہ جس طرح صحابہ کی محنت سے دین پہنچا اسی طرح اہل بیت کی محنت سے. بولیے بولیے. اور ابو بکر کو صدیق امام باقر نے مانا، بلکہ اور جملہ بولتا ہوں، صدیق حضور نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے، معراج سے پیارے آقا واپس تشریف لائے، سنا تو ابو جہل سے ابو بکر نے، لیکن جب حضور کے پاس تشریف لائے دو زانو ہو کے آ کے بیٹھ گئے سامنے. حضرت ابو بکر جو سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے تو پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے. حضرت ابو بکر نگاہیں اوپر نہیں کرتے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، اور نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پیارے آقا جب مشورہ کیا کرتے تھے نا صحابہ سے، اس بارے میں بتائیے کیا رائے ہے آپ کی، بتائیے کیا رائے ہے آپ کی، تو صحابہ رائے دیا کرتے تھے. ابو بکر کی شخصیت ایسے تھی، ابو بکر رائے نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے یا رسول اللہ جو آپ کی رائے ہے وہی ابو بکر کی رائے ہے، جو آپ کی بات ہے وہی ابو بکر کی بات ہے. اور اس لیے جب حضور کے سامنے دو زانو ہو کے آگے بیٹھ گئے، پیارے آقا نے فرمایا نا جبریل آئے تھے، ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائیں. صدقت یا رسول اللہ، مجھے جبریل لے کر گئے بیت اللہ میں، صدقت یا رسول اللہ. حتیم کے قریب مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. جنت سے دو تھال لایا تھا انوارات کے بھرے ہوئے، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. اوپر ہاتھ لگایا، سینہ یوں بند ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. پھر براق وہاں سے چلی، صدقت یا رسول اللہ. صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ آ گئی، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر ایک جملے پر بھی حیران نہیں ہوئے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ پہ جبریل رک گیا، صدقت یا رسول اللہ. میں سدرہ سے آگے چلا گیا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. صدق. جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اوپر کی اور نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو انک نبی حقا، اشہدو انک نبی حقا. جب حضور نے سنا کہ ابو بکر یہ کہہ رہے، اب حضور بولے اور حضور بول کے فرماتے ہیں ابو بکر اشہدو انک صدیق حقا. وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کو اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھے
एक एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहें कुछ आमीन उसकी दुआ पर। वही सानी यसनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। चुकाता था नदरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने। मैं बात तो वैसे खत्म करने लगा था, लेकिन हज़रत एक जुमला हो रहा गया, अर्ज कर दे। हाँ कर दे। मैं बस एक जुमला और बस अभी आ गया जहन में, अर्ज किए देता हूँ। प्यारे आका जब हिजरत के सफर पे निकलने लगे ना, तो अमानतें जब दी हजरत अली को, अपने कदमों वाली जगह से मिट्टी उठाई, शाहतिल वजू पड़ा और यूं फेंका। वो जो काफिर खड़े थे उन्हें फिर कुछ नजर, ये बात सुनी भी है ना आपने, अब ध्यान रखना तालिब इल्म की जानिब, उन्हें नजर ना आया। जरूरी नहीं कि वो मिट्टी उनकी आंखों में गई हो, जरूरी है जी। हुजूर का मौजज़ा, हुजूर ने जो मिट्टी फेंकी उन्हें कुछ नजर। प्यारे आका का मौजज़ा ये है, कमाल ये है कि यहां हुजूर मिट्टी फेंकते हैं, उन्हें नजर नहीं आता। दुश्मनों के दरमियान से हुजूर निकल आए और उन्हें पता नहीं चला। जब दरमियान से निकले, मुट्ठी मिट्टी ने ये काम कर दिया, तो गार में 3 दिन ठहरने का क्या मकसद। अब तो वो बहुत पीछे रह चुके थे, अब तो बहुत पीछे रह चुके थे। उन्हें इल्म ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था, वो तो कहीं और से ढूंढ रहे हैं। और अब तो वो कदमों के जो निशान थे वो भी वैसे न रहे, इसलिए कि कदमों के निशान 4 जा रहे थे, 4 जा रहे थे। 2 कदम हुजूर के, 2 अबू बकर के, सानी अस्नैन, 2 हुजूर के, 2 अबू बकर के, 4 जा रहे थे, 4 जा रहे थे। लेकिन जब अबू बकर ने कंधे पे बिठा लिया, अब निशान 2 रह गए। अब निशान 2, वो तो यहीं पर मुगालते में हो गए थे कि ये बना क्या, पीछे से 2 बंदे आ रहे हैं। होश में बैठे हो, आगे फिर 1 जा रहे, वो तो यहीं पर तजब्जुब का शिकार हो गए थे, बल्कि शशो पंज में पड़ गए थे कि अब हो क्या गया हमारे साथ, ये कैसे हो सकता है। पीछे से 2 बंदे आ रहे हैं, इससे आगे 1 बंदा जा रहा है। और क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी रिफतों के। जब हुजूर बैठे न कंधे पर, हाय हाय, जब हुजूर बैठे न कंधे पर, तो प्यारे आका का 1 कदम मुबारक इस तरफ, 1 इस तरफ। इस अंदाज से कोई किसी के कंधे पे बैठे ना, तो उस बैठने वाला अपने हाथ जिसके कंधे पर बैठे उसके सर पे रख दे, और कोई अंदाज रहता ही नहीं, और कोई तरीका बचता ही नहीं। वो यूं करके हाथ रख देता है, और हो भी फिर चढ़ाई, यूं हाथ रख। मुझे अपने ज़ौक में कहने दे, हर बंदे का अपना ज़ौक होता है, सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का भी, किताब देखने का भी, हर एक बंदे का अपने ज़ौक होता है। मुझे अपने ज़ौक में कहने दे, अबू बकर का सर हुजूर के हाथों में नहीं, अबू बकर का दिमाग हुजूर के हाथों में, तो फिर मैं क्यों ना कहूं अबू बकर की सोच हुजूर के हाथों में। इस दिमाग में अब वही सोच आएगी जो हुजूर चाहेंगे, जैसे हुजूर की मंशा होगी, जैसे हुजूर की मर्जी होगी। इसीलिए तो जो अमल हुजूर ने किया वही अबू बकर ने किया। हुजूर ने भी जब फातिमा लेने आई तो तस्बीह बताई,
ابو بکر نے بھی جب فاطمہ لینے آئیں تو حدیث سنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال